بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کے مقام پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کوبہ بنایا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے پہلے اس جگہ کا، اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ہی ان کی تکذیب کی جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک پتھر لے آؤ، اس پتھر کو میں اس جگہ رکھوں گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان، میں تھک چکا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو وہ پتھر لینے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر ہند سے لے کر آ ملے۔ وہ پتھر اصل میں سفید یاقوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، مگر مختلف امتوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جس طرح حجر اسود سیاہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رکن کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان، یہ پتھر کہاں سے آیا اور کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ ناظرین، ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، مگر ان کے پاس رقم کم پڑ گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اس پر حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا، اور یہ آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کا تھا، مگر اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ یہ بنی شیبہ کے قبیلے کا فرد تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی اسی قبیلے کے پاس ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے پاس چابی لینے کے لیے بھیجا۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہہ عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچے اور خانہ کعبہ کی چابی کا تقاضا کیا تو پہلے پہل حضرت عثمان بن طلحہ نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر پھر چابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر دی، اور اس طرح حضرت علی نے چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور اندر تشریف لے گئے اور نماز ادا کی، مگر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدائے واحد کی وحی لے کر حاضر ہوئے اور حضور اکرم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس سے چابی لی ہے اسے واپس کر دی جائے، اور پھر وحی کے نازل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو چابی دے کر حکم دیا کہ چابی واپس کر کے آؤ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی وقت چابی لے کر حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چابی واپس کی تو حضرت عثمان بن طلحہ حیران ہو گئے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ رسول خدا پر وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ چابی تمہارے پاس رہے۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا کہ اس واقعے نے حضرت عثمان بن طلحہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مسلمان مکہ فتح کر چکے ہیں، اب ہر چیز پر ان کا تسلط ہے، مگر وہ جارحانہ انداز نہیں اپنا رہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ چابی عثمان کے پاس رہے۔ تو اس بات سے متاثر ہو کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔
ہاں اگر کسی جابر حکمران نے یہ چابی تم سے نہ چھینی۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا، اور آج تک یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس ہے، اور آج یہ چابی ایک بزرگ شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی کے پاس ہے۔ ان کو شیخ صالح الشیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قبیلہ بنی شیبہ کے یہ 77ویں فرد ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ کے بعد کہ جن کو خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ شیخ صالح مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے اور یہیں سے اسلامک سٹڈیز کی ڈگری حاصل کی، اور پھر ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے۔ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں میں خانہ کعبہ کی صفائی اور یہاں آئے مہمانوں کی میزبانی بھی آپ ہی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب ان کا خاندان ہر وقت خانہ کعبہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر مکہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ہر وقت شیخ صالح اور ان کے خاندان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی چابی کی شیپ میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ اس چابی کی لمبائی تقریباً 35 سینٹی میٹر ہے، اور یہ چابی 18 کریٹ سونے سے بنائی گئی ہے۔ اب یہ چابی شیخ صالح سے کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ حکم ربی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہستی کے ہاتھوں حضور پاک نے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کی۔ اور جب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔